بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد۔ اسلامی عقائد میں ایمان کا بیان ہمارا فجر کا موضوع ہے۔ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا، اور شریعت اسلامی میں ایمان کہتے ہیں اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینا۔ ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ کچھ باتیں گزشتہ کل آپ نے سنی۔ آج کا سبق ہمارا یہ ہے کہ اللہ کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات کہ اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ دنیا کی تمام باتیں اللہ کے اختیار اور اللہ کے ارادے سے ہوتی ہیں۔ تیسری بات، وہ اللہ کسی کام میں مجبور نہیں ہے۔ وہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اللہ کو روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ کوئی چیز اللہ کے ذمے ضروری نہیں۔ وہ جو کچھ مہربانی کرے اللہ کا فضل ہے۔ ہر چیز اللہ کے تصرف اور اللہ کے قبضے میں ہے۔ زبردست قوت اور طاقت کا مالک ہے۔ اسی اللہ نے سب کو سنبھالا ہوا ہے، اور وہی اللہ سب کو فنا کرے گا۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ ہم آپ قرآن پڑھتے ہیں، یہ جو تلاوت ہے یہ انسان کے دل پہ اندر اندر چوٹ مارتا ہے۔ اس لیے حکم ہے اللہ کا کلام پڑھا کریں اور خوبصورت پڑھا کریں، اور اللہ کا کلام سنا کریں۔ بہت سارے لوگ بڑے بڑے دین کے کام کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ بہت سارے لوگ وظائف کے عادی ہیں، وظیفہ کریں گے، ہزاروں دفعہ پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، نہ سیکھیں گے نہ پڑھیں گے۔ یہ ایک بیماری ہے بہت بڑی۔ بہت سارے لوگ کسی ایک چیز کو لے لیتے ہیں، تلاوت چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نفلوں کے عادی ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ بہت سارے لوگ خرچ کے عادی ہیں، خوب خرچ کریں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگ بہت باریک باریک باتیں سنیں گے، بیان کریں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے۔ تو تلاوت سے محرومی یہ بہت ساری خیروں سے محرومی ہے، اور بہت سارے لوگ گمراہی کے دروازے پہ پہنچے قرآن پاک کو چھوڑ کر کے۔ اس لیے تلاوت کو اپنا مزاج بنائیں، اور تلاوت صرف رمضان کا خاصہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ پورا قرآن فاتحہ سے لے کر والناس تک، اس میں جو مرکزی اور بڑا موضوع ہے وہ اللہ سے ہونے کو بیان کیا ہے، کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ جتنے لوگ ڈپریشن کا شکار ہے اور نیند کی گولیاں کھاتے ہیں وہ قرآن نہیں پڑھنے والے۔ جنہوں نے قرآن کو چھوڑا وہ تباہ ہو گئے، اور جنہوں نے قرآن کو پکڑا اللہ جل جلالہ نے ان کو سنبھال لیا۔ اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بچپن سے سب سے پہلی جو چیز سکھائی قرآن سکھایا۔ باقی ساری چیزیں ہم نے اسکول بھی پڑھا، کالج بھی گئے اور یونیورسٹی بھی گئے اور بہت ساری چیزیں پڑھی، لیکن ہمارے ماں باپ نے جو ہم پہ کوشش کی وہ تلاوت کی کوشش ہر بچے پہ ہوئی ہے، چاہے پرائیویٹ ہوئی ہو یا مسجد میں بھیج کے ہوئی ہو۔ قرآن یعنی ہزاروں میں کوئی اکا دکا ہوگا کراچی میں جس نے قرآن نہیں پڑھا،
لیکن باقی سب قرآن پڑھتے ہیں. گاؤں دیہات میں بھی یہ معمول ہے. پنجاب کے گاؤں میں چلے جائیں، سندھ میں چلے جائیں، سرحد میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، بچے بڑے سب قرآن پڑھنے والے، لیکن تلاوت نہیں کرتے. تھوڑے سے بڑے ہو گئے قرآن کو چھوڑ دیتے. تو یہ جو اتنی باتیں آپ نے سنی، یہ سب اللہ کے کلام میں ہیں. اور قرآن پاک اندر اندر انسان کے دل پہ جو اندر کا دروازہ ہے وہاں جا کے گفتگو کرتا ہے، وہاں جا کے انسان کے دل پہ چوٹ مارتا ہے. اس لیے ہم سب جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی، ہمارے 2-3 سال پہلے مراکش کے مہمانوں کے ساتھ تشکیل ہوئی تھی ملتان شہر میں. وہ مہمان، ان کے ساتھ کافی بیٹھنا ہوا. ان میں سے ایک مہمان نے کہا کہ ہم افریقہ کے ایک ملک میں گئے، نیجر کے علاقے میں. تو کہا وہاں ہم لوگ مغرب کے بعد گئے ملاقات کے لیے. تو ہم دروازے پہ کھڑے ہوئے، ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ مدرسے میں کوئی کلاس لگی ہو اور زور سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی. خیر ہم دروازے پہ کھڑے رہے، دستک دی. تو گھر کا جو مالک تھا، صاحب تھا، وہ باہر نکلے. ہم نے ان کو کہا ہم آئے ہیں آپ کے محلے میں، جماعت میں آئے ہیں. تو ہم نے پوچھا یہ اندر کی آواز کیا آ رہی ہے؟ کہنے لگے کہ مغرب سے عشاء ہمارا پورا گھر، چھوٹے بڑے سب بیٹھ کر کے قرآن پڑھتے ہیں. ایک فرد ایسا نہیں ہے جو قرآن نہ پڑھے. ہم پڑھتے بھی اگر ہیں نا، ہمارے گھروں میں معمول ہم یوں پڑھتے ہیں قرآن، یہ بالکل سیل ہوتا ہے ہمارا منہ، آواز بھی نہیں نکلتی، نہ ہماری عورتوں کی، نہ ہمارے مردوں کی، نہ بوڑھوں کی. ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ کرتے ہیں اسے. یہ ہماری تلاوت کا انداز ہوتا ہے. تو قرآن پڑھیں، سنائیں اپنے آپ کو. اور قرآن پاک اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور انسان کے دل میں توحید کی جڑوں کو مضبوط کرنے کا واحد ذریعہ اللہ کا کلام ہے. اور یہی کلام کیا ہے؟ بلاغ المبین ہے. یہ بالکل وضاحت کے ساتھ اللہ کی بات کو پہنچانے والا ہے. اور یہی قرآن کتاب انزلناہ مبارک، یہ قرآن پاک برکت والی کتاب ہے جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ، یہ جو قرآن ہے یہ برکت والی کتاب ہے. ہم گھروں کے اندر قرآن ہے لیکن اس کو صرف غلاف میں اچھے اس میں رکھا ہوا ہے. اور نعوذ باللہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ جو ہمارا یہاں مقدس اوراق پھینکے جاتے ہیں، نئے نئے قرآن گھروں سے آتے ہیں. ہماری عورتیں تنگ ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں گھر کی صفائی کرو، اور نئے نئے نسخے آ کے یہاں ڈبے میں پھینک جاتے ہیں. نئے نئے نسخے بالکل نئے، ہمارے خدام نکال کے پھر ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، پھر کسی کو ہدیے میں دیتے. نئے نئے نسخے گھروں سے ہماری عورتیں نکال لیتی ہے. کیوں نکال لیتی ہے؟ اس لیے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. اور آپ حیران ہوں گے، اس کی ذات میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے. اس کی ذات میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے. بالکل سچا قصہ ہے امریکہ کے ایک علاقے کا، بالکل سچا. ایک یہاں سے بندہ گیا اور وہاں پر جو ہے وہ بس نشوں میں لگ گیا اور جو ہے وہ ایک ماں نے جاتے ہوئے اس کو قرآن دیا تھا. تو قرآن لے لیا اس نے، بس رکھ لیا. اور قرآن پاک جیسے ہم لوگ بھی رکھتے ہیں اس نے بھی رکھ لیا. اور جا کر کے وہاں کسی لڑکی سے اس کی محبت ہو گئی اور اس کے شادی کا پیغام دیا. تو اس کے باپ نے کہا شادی ہم کر دیں گے لیکن آپ کو اس کو چرچ لے جانا ہوگا، آپ اس کو منع نہیں کر سکتے. اور آپ جو ہے وہ ٹھیک ہے آپ اندر نہ جائیں لیکن اس کو لانا لے جانا یہ آپ کا کام ہوگا. دونوں ایک جگہ کام کرتے تھے. اور کیا ہوا، قرآن تو تھا اس کے پاس اور رکھا ہوا تھا گھر میں، اور 10ویں-20ویں منزل تھی اوپر بلڈنگ میں. تو ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جب صفائی کا موقع آیا تو اس نے تو قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، سال ہر سال گزر گئے. تو دیگر رسالے اور ڈائجسٹیں اور ادھر ادھر کی چیزوں کے ساتھ بیوی صفائی کر رہی تھی. تو اس نے جو ہے نا وہ ڈسٹبین کے اندر یہ بھی دیکھا قرآن، اس کو بھی اس نے نعوذ باللہ پھینک دیا.
اور جب آیا ہے، اس نے جب دیکھا تو اس کو تجسس ہوا کہاں ہے قرآن. تو جب وہ ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ تو نیچے جا کر کے کچرے میں رکھا ہوا ہے. تو یہ ایک دم گولی کی طرح نیچے اٹھا اور نیچے جا کر کے اس قرآن کو سینے سے لگایا اور چومنے لگا اور رونے لگا. خیر جب وہ رونے لگا تو اس کی بیوی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. اس سے پہلے اس نے بڑی کوشش کی تھی کلمہ پڑھانے کی، تو اس نے کہا بھائی میں تو کبھی بھی مسلمان نہیں ہوں گی. لیکن جب یہ منظر اس عورت نے دیکھا اس کا، تو اللہ پاک نے اس کا دل بھی بدل دیا. اور کیا ہوا، جب یہ گھر آیا تو وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے لے چلے، اسلامک سینٹر لے چلے. ہوا کیا، کہنے لگا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، جب نیچے قرآن پاک جب نیچے پھینک دیا گیا اور تم جب نیچے گئے اور جب قرآن کو تم نے سینے سے لگایا تو وہیں سے ایک روشنی سیدھی میرے پاس آئی. اور اللہ پاک نے جو ہے وہ میرے دل میں، اب میں وہ پرانی تمہاری بیوی نہیں ہوں، اب تم مجھے جلدی لے چلو. میں تو اگر میں مسلمان نہیں ہوئی اور میں نے کلمہ نہیں پڑھا تو میں تباہ ہو جاؤں گی. تو ذات قرآن میں بھی ہدایت ہے، یعنی جسم قرآن میں اور تلاوت قرآن میں بھی ہدایت ہے. اور اللہ جل جلالہ نے اس قرآن پاک کے مضامین میں بھی ہدایت رکھی ہے. یہ جو قرآن ہے یہ کائنات کے تمام افراد کے لیے ہدایت ہے. اس لیے اس وقت تو نعوذ باللہ آنکھوں کے سامنے اس کی بہت زیادہ وضاحت حسن نہیں ہے. طبرانی کی روایت حضرت شیخ الحدیث صاحب نے فضائل اعمال میں مختصر لکھی ہے، بہت لمبی روایت ہے. حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کی وفات ہوتی ہے تو ایک خوبصورت آدمی قبر میں آتا ہے اور اس کے پاس ہوتا ہے، اور فرشتے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں تنہائی میں سوال کرنے ہیں. تو یہ خوبصورت آدمی کہتا ہے کہ بھئی آپ سوال کریں، میں تو اس کے پاس سے نہیں ہٹوں گا، میں تو اس کے پاس سے نہیں ہٹوں گا. خیر اس کی موجودگی میں سوال ہوتے ہیں، یہ جواب دیتا ہے اور یہ خوبصورت آدمی اس کے ساتھ رہتا ہے، قیامت تک ساتھ رہتا ہے. جب قیامت ہو جاتی ہے تو پھر میدان حشر میں اس کے ساتھ رہتا ہے، یہاں تک کہ جب تک اس کو جنت میں داخل نہ کرائے تو ساتھ رہتا ہے. بھئی آپ کون ہیں؟ کہا میں تیرا قرآن ہوں، جس کو تو صبح بھی پڑھتا تھا، دوپہر بھی پڑھتا تھا، شام بھی پڑھتا تھا، رات بھی پڑھتا تھا، سینے سے لگائے پھرتا تھا. اس لیے اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اس لیے اس محفل میں بہت سارے حافظ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. ایک حافظ میرے پاس آیا، کہنے لگا پارہ یاد کر لیتا ہوں اور تراویح میں کھڑا ہوتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا موبائل چھوڑ دو. موبائل چھوڑو گے تو قرآن تمہیں نہیں بھولے گا، اس لیے کہ موبائل اور قرآن میں دشمنی ہے. جو آدمی موبائل کا دوست ہے اور قرآن کو بھی دوست رکھنا چاہتے ہیں، کبھی بھی دوستی ساتھ نہیں ہو سکتی. آگ اور پانی کبھی جمع نہیں ہو سکتے، روشنی اور اندھیرا کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا. گٹر کا پانی بھی ہو زمزم بھی ہو، گٹر کا پانی بھی ہو زمزم بھی ہو، تو یا گٹر کا پانی ہوگا یا زمزم ہوگا، دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ بھئی گٹر کا پانی بھی ہو زمزم بھی ہو اور آپ پیے بھی، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں نتیجہ وہ اخذ سے ارذل کے تابع ہوتا ہے. اس لیے اس بچے نے جب یہ عمل کیا اللہ پاک نے اس کی بھول ختم کر دی. تو اس وقت تو نشہ ہے موبائل کا اور قرآن پاک کے ساتھ محبت نہیں ہے. اور موبائل کی ایک زبردست نحوست یہ ہے، جو موبائل کا عادی ہے اللہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں. جو آدمی موبائل کا عادی ہے اس کو آپ یہ نہ دیکھیں کہ تہجد پڑھے گا، اللہ پاک چھین لیتے ہیں. اللہ اس کی زبان سے اپنا نام لینا پسند نہیں کرتے. اللہ پاک اس کی زبان سے نام لینا اپنا پسند نہیں کرتے. اور قرآن پاک کی محبت اس آدمی کے دل میں ہو جو موبائل کا عاشق ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. اس لیے جتنی باتیں آپ نے سنی کہ اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے، آپ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بات جب آپ تلاوت میں پڑھیں گے تو سیدھے آپ کے دل کو جا کر کے یہ بات چھوئے گی اور دل میں یہ بات راسخ ہو جائے گی کہ واقعتاً
ہر چیز پر کس کو قدرت حاصل ہے؟ اللہ کو حاصل ہے۔ دنیا کی تمام باتیں اللہ کے ارادے کو دخل ہے اس کے اندر۔ کوئی بھی چیز اللہ کے ارادے سے باہر نہیں ہے، اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ یہ بات قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، ہر جگہ ہے۔ جیسے چوتھے پارے میں ہے، قل ان الامر کلہ للہ، آپ اعلان کر دیں بے شک بات ہے اختیار سارا کا سارا صرف کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہر چیز اس کے اختیار سے ہے اور ہر چیز اس کے ارادے سے ہے۔ اسی طرح وہ اللہ کسی کام پہ مجبور نہیں ہے۔ ہم آپ تو مجبور ہیں، بیٹے نے مجبور کر لیا، بیٹی نے مجبور کر لیا، آفس والوں نے مجبور کر لیا، کتنے سارے کام کاروبار میں ہم مجبوری میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر نہ کریں تو ہماری دنیا کا نظم نہیں چل سکتا۔ بیوی کی مجبوری میں کرتے ہیں، اولاد کی مجبوری میں کرتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ دب کے نہیں کرتے، مجبوری میں نہیں کرتے کہ چلو مان نہیں رہے، حکومت مجبور ہو جاتی ہے، گھٹنے ٹیک دیتی ہے، لوگوں کے مطالبات مان لیتی ہیں۔ مضبوط سے مضبوط حکومت بھی مجبوری میں بہت سارے کام کرتی ہے، مضبوط سے مضبوط طاقتور آدمی بھی مجبوری میں بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے رب کسی بھی معاملے میں ایک رتی برابر بھی مجبور نہیں ہے۔ یہ فرق ہے دنیا کے بادشاہوں کا اور ہمارے رب کی بادشاہت کا۔ ہمارا رب بھی بادشاہ ہے، دنیا کے بھی بادشاہ ہیں۔ دنیا کے بادشاہ مجبوری میں کام کرتے ہیں اور ہمارا رب کسی سے دبتا نہیں ہے اور مجبوری میں کوئی کام نہیں کرتا۔ اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، یہ قرآن کا مضمون ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ پاک جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں اور اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ 17واں پارہ، لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرتے ہیں اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ دنیا میں پوچھنے والے ہیں، میں نے کوئی کیا میری ماں پوچھے گی، میرا باپ پوچھے گا، میرا استاد پوچھے گا، کمپنی کا مالک پوچھے گا، آفس کا بڑا پوچھے گا، مسجد کا بڑا پوچھے گا، مدرسے کا بڑا پوچھے گا، میرا امیر ہوگا، میرا بڑا ہوگا، میرا بزرگ ہوگا، وہ مجھ سے پوچھے کیوں کیا تم نے یہ، اور لوگ پوچھیں گے یہ کام کیوں کیا تو نے، لیکن اللہ جل جلالہ اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ وہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے ہمارے رب کر لیتے ہیں، اور کوئی چیز اللہ کے ذمے ضروری نہیں ہے۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جتنے چلنے والے ہیں اللہ کے ذمے اس کی روزی ہے۔ یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اس پہ اشکال ہوتا ہے کہ بھی اللہ کے ذمے تو کچھ بھی نہیں ضروری، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا ذمے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ذمہ ایسا ہوتا ہے جو مجبوری میں کر رہا ہوتا ہے، بھئی آپ کے ذمے ہیں، نہیں کیا تو پکڑ میں آئیں گے۔ ایک ذمہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ایک چیز ذمہ لے لی، اس کو کہتے ہیں ذمہ تفضلی۔ اللہ نے اپنے فضل سے ذمہ لے لیا، تو اللہ کے ذمے روزی دینا نہیں ہے، ہاں فضل سے ہمارے رب نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، اور جو میرے رب نے اپنا فضل فرمانا ہے تو ہمارا رب فضل کرے گا۔ ہاں ایسی ذمہ داری کہ اگر اللہ نے نہیں پوری کی تو کوئی اس سے پوچھے گا، ایسی کوئی چیز ہمارے رب کے ذمے ضروری نہیں۔ جو کچھ مہربانی کرے ہمارے رب کا فضل ہے۔ ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے، ہر چیز پر یہ بھی قرآن کا مضمون ہے۔ میں نے آپ کو آج صرف قرآن کی بات کی ہے، اس لیے لوگوں کی عادت تھی، اللہ کا فضل تھا، دن میں قرآن پڑھتے تھے۔ اب تو پورا دن گزر جاتا ہے رمضان کا، قرآن کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے، اور کہتے ہیں یار ایک ختم ہے نا آخری عشرے میں کر لیں گے۔ نہیں پڑھتے لوگ قرآن سے رشتہ ختم ہو گیا لوگوں کا۔ قرآن ہر جگہ قرآن تھا۔ ہمارے یہ جو چوکیدار بیٹھتے تھے ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا تھا، تسبیح ہوتی تھی۔ اب سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، اب سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ہر ایک موبائل کا شوقین۔ گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں وہ موبائل میں، چوکیدار ہیں وہ موبائل میں، ڈرائیور ہیں وہ موبائل میں، ہر آدمی موبائل کا عاشق ہو گیا۔ اور قرآن میں نے تو آپ کو بتا دیا،
موبائل اور قرآن میں دشمنی ہے. جو موبائل کا عادی ہوگا اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ میرا قرآن پڑھے. اس لیے قرآن پاک ہمارے سینے کے ساتھ ہو، قرآن پاک اس سے محبت ہو. مسجد میں الگ ترتیب چل رہی ہے، آفس میں الگ چل رہی ہے، اور جناب گھر پہ الگ ترتیب چل رہی ہے. قرآن ہی قرآن ہو. اس لیے آج نیت کریں سارا مجمع کہ آج سے انشاءاللہ قرآن پاک کو ذوق و شوق سے پڑھیں گے. ہاں، محنت جب آدمی کرے. ہمارے یہاں بندوی ٹاؤن میں بعض کلاسوں میں اعتکاف کی ترتیب ہے، تو سال میں ایک ہی دفعہ نمبر آتا ہے. چونکہ افراد زیادہ ہیں تو مغرب سے بیٹھتے ہیں اگلی مغرب تک، جمعرات کی مغرب سے بیٹھتے ہیں جمعے کی مغرب تک. اس میں اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، طلباء ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں. درود شریف بھی ہوتا ہے اور آیت کریمہ بھی ہوتا ہے اس میں، اور اس میں تلاوت زیادہ ہوتی ہے. روزہ بھی رکھتے ہیں. اس میں اس دفعہ جو ہے وہ بعض بچوں نے یعنی اس 24 گھنٹے میں 90 سپارے پڑھے. ایک بچے نے یعنی 3 قرآن پڑھے، اور ایک نے اور زیادہ کوشش کر کے یعنی 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ وہ 24 گھنٹے میں سویا وہ بچہ، اس نے 96 سپارے پڑھے. یعنی 3 قرآن اور 6 سپارے پڑھے. تو یہ جب آدمی پڑھنے پہ آتا ہے تو پھر آدمی اسی کا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک اس کو طاقت بھی دیتے ہیں، توفیق بھی دیتے ہیں. تو ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے آپ 96 پارے پڑھیں، 90 پارے پڑھیں. بس آپ اپنے آپ کو تلاوت میں مصروف کر دیں اور اللہ سے مرتے دم تک کے لیے مانگے، اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ قرآن پاک کو میرے دل کا بہار بنا دیں. دوستو آتا ہے قرآن، شیطان کی محنت ہوتی ہے کہ قرآن نہ پڑھے. اور ایک لمبی دعا ہے، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو واسطہ دیا ہے کہ یا اللہ میں آپ کو اس آسمانی بات کا واسطہ دیتا ہوں جو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی، عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی. یا اللہ میں آپ کو اس حکم کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ نے آسمان کو کہا کہ کھڑا ہو جا تو وہ کھڑا ہو گیا. آپ نے زمین کو کہا کہ ٹک جا، وہ ٹک گئی. آپ نے پہاڑوں کو کہا ٹھہر جاؤ تو وہ ٹھہر گئے. آپ نے ہواؤں کو کہا کہ تم چلتی رہو تو وہ چل رہی ہیں. آپ نے سمندروں کو کہا تو وہ آپ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں. یہ لمبی دعا ہے. میں آپ کو ان تمام چیزوں کا واسطہ دے کے ایک بات آپ سے مانگ رہا ہوں. وہ کون سی بات ہے؟ یا اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں مجھے قرآن دے دے. قرآن میرے رگوں میں، میرے خون میں، میرے گوشت میں، میری چربی میں، میری ہڈیوں میں، میرے پٹھوں میں، میرے دماغ میں، میری آنکھوں میں، میرے کانوں میں. یا اللہ بس قرآن کو مکس کر دے. خلط یخلط تخلطہ بلحمی والدمی. یا اللہ میرے گوشت میں، میری چربی میں، میری ہڈیوں میں بس آپ قرآن ہی کو مکس کر دے. تو یہ قرآن مانگا ہے اللہ سے. ہمارے ایک مولانا صاحب عمرے پہ گئے، کہنے لگے میں جب واپس آئے کہنے لگے میں نے اللہ سے ایک بات مانگی ہے پورے عمرے میں. کیا مانگی ہے؟ یا اللہ مجھے قرآن دے دے بس. اور کیا ابھی ان کا کیا حال ہے، ایک سپارہ مثال کے طور پر الف لام میم دن میں 6 دفعہ پڑھتے ہیں، اور مہینے میں ہر سپارہ 6 دفعہ پڑھ کے مہینے میں اسلامی مہینے کے اعتبار سے ان کے 6 ختم ہوتے ہیں. ایک سپارہ 6 دفعہ. وہ سنتوں میں بھی وہی سپارہ، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں وہی سپارہ، اور کبھی وطر پڑھ رہے ہیں تو وہی سپارہ، دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو وہی سپارہ. تو ایک سپارے کو 6 دفعہ پڑھنا، اور رمضان میں وہی ایک سپارہ 10 دفعہ، یعنی 10 ختم ان کے رمضان میں ہو جاتے ہیں. ایک سپارہ وہ 10 دفعہ وہ پڑھتے ہیں. اور اس طرح تو یہ جب آدمی مانگ لیتا ہے تو اللہ سن بھی لیتے ہیں. تو آج سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ کہ ہم انشاءاللہ قرآن سے رشتہ جوڑیں گے نا. ہاں یہ موقع، یہ بات بھی کبھی کبھی میری نیت یہ بات تھی ہی نہیں. میں نے رات کو 3-4 آیتیں سوچی تھی، میں نے کہا صبح اس پہ بات کروں گا، لیکن اس وقت یہ والی بات آ گئی. تو انشاءاللہ آج سے ہم سب نیت کریں، ہم انشاءاللہ اپنے رب کے کلام کے ساتھ آج سے رشتہ جوڑیں گے،
اور مانگیں گے اللہ سے. جب مانگیں گے، جڑ جائیں گے، کوشش کریں گے، اللہ پاک ہمیں نصیب بھی فرمائیں گے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما. اے اللہ آپ ہم سب کو اپنے کلام پاک نصیب فرما. قرآن پاک کو ہمارے دلوں کا بہار بنا، ہمارے غموں کے دور ہونے کا سبب بنا، ہماری بیماریوں کے شفا کا سبب بنا. اللہ ہمیں روحانیت قرآن پاک کی برکت سے عطا فرما. قرآن پاک کا عشق ہمیں عطا فرما. قرآن کی تلاوت ہمیں شب و روز نصیب فرما. قرآن پاک کو ہمارا بہترین سفارشی بنا. قرآن پاک کو ہمارے جنت میں داخلے کا سبب بنا. قرآن پاک کو ہمارا مونس اور انیس بنا، ہمارا دل بہلانے والا بنا، ہمارا دوست بنا. اے اللہ قرآن پاک ہمارے گوشت میں، خون میں، دل دماغ میں مکس فرما. اور اے اللہ قرآن سے عشق اور دوستی نصیب فرما. اللہ ہمیں خوش بخت اور نیک بخت لوگوں میں شامل فرما. ہمیں اپنا خصوصی قرب عطا فرما، اور اپنا کلام آج سے یا اللہ اس کی سچی محبت ہمیں نصیب فرما. ہم سب کی دعائیں قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ و امتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.